ذرا ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں، آپ لاہور کے ایک مصروف ترین حصے سے گزر رہے ہیں۔ انارکلی، مال روڈ، دکانیں، شور، ہارن، لوگ۔ اسی ہنگامے کے بیچ ایک جگہ ہے جسے آج ہم صرف نیلا گنبد چوک کے نام سے جانتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ محض ایک بس سٹاپ یا سائیکلوں کی مارکیٹ ہے جہاں سے روز ہزاروں لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جگہ خود کبھی اصل نہیں تھی۔ اصل وہ مزار تھا جس کے نام پر یہ پورا چوک پہچانا جانے لگا۔ نیلا گنبد دراصل ایک روحانی شخصیت کا مزار ہے، مغل دور کے ایک صوفی بزرگ سے منسوب، اور یہی مزار اس پورے علاقے کی شناخت بنا۔ چوک، بازار، راستے سب بعد میں آئے۔ کبھی اس علاقے کے ارد گرد توپ سازی ہوئی، کبھی یہ جگہ اسلحے کا گودام بنی۔ برٹش دور آیا تو یہی جگہ فوجی میس، بیکری اور نو آبادیاتی استعمال میں آ گئی۔ آزادی کے بعد وقت نے ایک اور کروٹ لی اور یہی علاقہ سائیکلوں اور میکینیکل پرزوں کی مارکیٹ میں بدل گیا۔ مزار اپنی جگہ موجود رہا مگر اس کے گرد سب کچھ بدلتا رہا، اور آج یہ مزار ایک بار پھر اپنی اصل شکل میں واپس آ رہا ہے۔ یہاں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیلا گنبد اصل میں ہے کیا، یہ کس بزرگ سے منسوب ہے، اس کا گنبد نیلا کیوں تھا اور اس کی اصل خوبصورتی کیا تھی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے یہ جگہ باغ اور روحانی ماحول سے نکل کر توپ سازی، فوجی استعمال، نو آبادیاتی سرگرمیوں اور پھر بازار کے دباؤ میں آ گئی۔ اور آخر میں ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 2024 اور 25 میں یہ نیلا گنبد اچانک دوبارہ ہماری نظروں کے سامنے کیسے آیا، یہاں ہونے کیا جا رہا ہے، کیا اب اس علاقے کی شکل مستقل طور پر بدل دی جائے گی۔ اب ذرا ایک قدم پیچھے چلتے ہیں۔ یہاں دفن شخصیت کوئی درباری امیر نہیں تھی، کوئی جرنیل نہیں تھا، کوئی شہزادہ نہیں تھا، یہ ایک صوفی بزرگ تھے، شیخ عبدالرزاق مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخی روایات اور مقامی تذکروں کے مطابق شیخ عبدالرزاق مکی کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق یہ غزنہ سے آئے تھے۔ وہ 16ویں صدی میں برِ صغیر آئے اور بالآخر لاہور میں مقیم ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغل سلطنت اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی اور لاہور محض ایک انتظامی یا فوجی شہر نہیں رہا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ علم، تصوف اور مرکزی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز بنتا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں بیرون حجاز سے آنے والے علماء اور صوفی شخصیات کو غیر معمولی توجہ حاصل ہوا کرتی تھی۔ لاہور میں قیام کے دوران شیخ عبدالرزاق مکی کی نسبت معروف صوفی بزرگ محمد موج دریا بخاری سے جوڑی جاتی ہے۔ یہ نسبت ہمیں مغل درباری تاریخوں میں نہیں بلکہ مقامی صوفی روایات اور بعد کے تذکروں میں ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق ایک روحانی سلسلے کا حصہ ہے، نہ کہ کسی سرکاری ریکارڈ کا۔ اسی فرق کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ برِ صغیر کی صوفی تاریخ میں بہت سی باتیں تحریری نہیں بلکہ روایت کے ذریعے منتقل ہوئیں۔ ان کی پہچان کسی کرامت کے شور سے نہیں بلکہ علم قرآن، فہم اور روحانی بصیرت سے ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی عرصے میں وہ لاہور کے نمایاں صوفیوں میں شمار ہونے لگے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مغل دور کے بے شمار امراء ان کے عقیدت مند تھے، ان کا مقام اس قدر بلند تھا کہ خود بابا موج دریا بھی شیخ عبدالرزاق مکی کا بہت احترام کرتے تھے۔ شیخ عبدالرزاق مکی کی آمد اور وفات کے بارے میں مختلف تاریخی حوالوں میں مختلف تاریخیں ملتی ہیں۔ کنہیا لال کے مطابق شیخ عبدالرزاق مکی ہمایوں کے دور میں ہندوستان آئے اور ان کا انتقال 1184 ہجری میں ہوا، جو اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ بنتا ہے۔ اگر ہم کنہیا لال کی اسی روایت کو لفظی طور پر لیں تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ ہمایوں کے آخری دور میں یعنی 1555 کے آس پاس ہندوستان آئے اور 1674 کے قریب وفات پائی، تو صرف ہندوستان میں ان کا قیام ہی تقریباً 118 سے 120 سال بنتا ہے، اور یہ ان کی پوری عمر نہیں بلکہ صرف وہ وقت ہے جو انہوں نے یہاں گزارا۔ اگر اس میں مکہ مکرمہ میں گزارا ہوا وقت بھی شامل کیا جائے
تو ان کی عمر اس سے بھی زیادہ بنتی ہے، چونکہ نہ ان کی پیدائش کی درست تاریخ محفوظ ہے، نہ آمد کا صحیح سال۔ اس لیے یہ زمانی فاصلہ خود بتاتا ہے کہ یہاں تاریخ کے ساتھ روایت بھی شامل ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین اس نسبت کو حرف آخر نہیں مانتے بلکہ احتیاط کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ البتہ والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے کنزرویشن ایکسپرٹس کی ابتدائی اسیسمنٹ کے مطابق اس مقبرے کی تعمیر کا زمانہ غالباً مغل دور کے وسط سے آخر کے درمیان رکھا جا سکتا ہے، جسے بعض محققین جہانگیر کے دور سے جوڑتے ہیں جبکہ کچھ عالمگیر کے عہد سے منسوب کرتے ہیں۔ یعنی ایک بات طے ہے، تاریخ کے اس حصے میں مکمل یقین نہیں بلکہ اندازے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق اس مقبرے کی ابتدائی تعمیر اکبر کے دور میں شروع ہوئی، جبکہ اس کی تکمیل اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہوئی۔ چونکہ حضرت عبدالرزاق مکی کا تعلق سہروردی سلسلے سے بتایا جاتا ہے، اس لیے اگر ہم اس سلسلے کے دیگر مزارات جیسے ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ یا حضرت شاہ رکن عالم کے مقابر کو دیکھیں تو ان کی ساخت میں بھی ہشت پہلو گنبد نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی طرز تعمیر نیلا گنبد میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ معروف محقق عبداللہ چغتائی کے مطابق اس مقبرے کی تعمیر میں سوری دور کے کچھ اثرات بھی شامل ہیں، جو اسے صرف ایک دور تک محدود نہیں کرتے بلکہ مختلف ادوار کے ملاپ کی مثال بناتے ہیں۔ سید محمد لطیف کے مطابق شیخ عبدالرزاق مکی کی خواہش پر انہیں یہاں دفن کیا گیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے مریدوں نے ان کی یاد میں یہ مقبرہ تعمیر کیا، جس کے ساتھ ایک بڑی مسجد بھی قائم کی گئی۔ ایک طویل عرصے تک ان کی قبر پر کوئی گنبد موجود نہیں تھا، اور آج بھی یہ روایت مشہور ہے کہ ہر جمعرات کو ایک شیر وہاں آتا تھا اور اپنی دم کو جھاڑو بنا کر اس جگہ کی صفائی کرتا تھا۔ آخر کار ایک دن بابا موج دریا بخاری مزار کے متولی کو خواب میں نظر آئے۔ اس خواب میں انہوں نے یہ پیغام دیا کہ عبدالرزاق کی قبر پر ایک بڑا گنبد تعمیر کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اسی ہدایت کے مطابق بعد میں اس قبر پر گنبد بنا دیا گیا۔ اس مزار کے ساتھ جو مسجد موجود تھی وہ ایک بڑی اور کشادہ عمارت تھی، جس کے ساتھ وسیع صحن اور وضو کے لیے بڑا حوض موجود تھا۔ اس کے ساتھ قرآن پڑھانے کا ایک مدرسہ بھی قائم تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس مقبرے پر کسی بادشاہ یا شاہی خاندان کا نام درج نہیں۔ اس خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعمیر غالباً کسی براہ راست شاہی فرمان کی بجائے ریاستی اجازت یا خاموش سرپرستی کے تحت ہوئی۔ اگر آپ کیتھرائن آشر اور ایباکوش کی انڈو اسلامک آرکیٹیکچر سٹڈیز دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے مزارات کی خاموش سرپرستی کا تصور مغلوں کے ہاں موجود تھا۔ مغل دور میں یہ ایک عام مگر معنی خیز روایت تھی کہ ہر مقبرہ شاہی نہیں ہوتا تھا، مگر اگر کسی مزار کی تعمیر بلند معیار پر ہو، نمایاں مقام پر ہو اور اس میں گنبد جیسی علامتی ساخت شامل ہو تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ ریاست نے اس تعمیر کو تسلیم کیا ہے۔ ایسی عمارتیں اعتراض کے بغیر نہیں بن سکتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیلا گنبد نہ تو کسی شاہی مقبرے جتنا عظیم ہے اور نہ ہی کسی گلی کے کنارے بنی عام سی قبر جیسا سادہ۔ اب ذرا تصور کریں مغلوں کے زمانے کا لاہور۔ کوئی نیون سائن نہیں، کوئی فلائی اوور نہیں، اور نہ ہی کنکریٹ کی دیواریں۔ دور سے ایک چیز چمکتی دکھائی دیتی ہے، نیلا گنبد۔ سوال یہ نہیں کہ یہ خوبصورت کیوں تھا، اصل سوال یہ ہے یہ نیلا ہی کیوں تھا۔ سب سے پہلے اس عمارت کی بنیاد دیکھتے ہیں۔ نیلا گنبد 8 پہلوؤں پر کھڑا ہے۔ یہ کوئی انجینئرنگ کی سہولت نہیں تھی بلکہ ایک سوچی سمجھی علامت تھی۔ 8 پہلوؤں والا مقبرہ اسلامی اور سینٹرل ایشین کنٹریز میں خاص معنی رکھتا ہے۔ یہی طرز ہمیں تیموری روایت میں بار بار نظر آتی ہے، جہاں نیچے زمین کی سیدھی حدیں ہوتی ہیں اور اوپر گنبد کی چھت۔ ان دونوں کے بیچ ایک درمیانی شکل بنتی ہے اور یہی ہمیں سیدھا سمرقند کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی گورے امیر کی تصویر دیکھی ہو، امیر تیمور کا مقبرہ، تو آپ فوراً رک جائیں گے۔ وہی 8 پہلو، وہی بلند ڈرم اور سب سے بڑھ کر وہی فیروزی نیلا گنبد۔ یہ اتفاق نہیں ہے، مغل خود کو تیموری روایت کا وارث سمجھتے تھے۔ ان کی عمارتیں طاقت ہی نہیں نسب بھی ظاہر کرتی تھیں۔ نیلا گنبد لاہور میں اسی روایت کی ایک چھوٹی مگر واضح بازگشت ہے، جیسے سمرقند کی یاد لاہور میں آ کر ٹھہر گئی ہو۔ اب ذرا گنبد کے اندر جھانکیں۔
نیلا گنبد دوہری گنبدی ساخت رکھتا ہے، یعنی باہر ایک بڑا اونچا نمایاں گنبد اور اندر ایک سادہ سا اینٹوں کا گنبد۔ یہ ٹیکنیک مغل دور کی اعلیٰ معماری کا حصہ تھی، باہر سے شاندار تاثر اور اندر سے متوازن ساخت۔ یہی وجہ ہے کہ گنبد دور سے آسمان کو چھوتا محسوس ہوتا ہے، مگر اندر کھڑے ہو کر وہ حد سے زیادہ بھاری نہیں لگتا۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، نیلا رنگ۔ اسلامی فن تعمیر میں نیلا رنگ صرف رنگ نہیں ہوتا، یہ علامت ہے آسمان کی، جنت کی اور لامحدودیت کی۔ سینٹرل ایشیا، ایران اور پھر برِ صغیر میں نیلا رنگ روحانیت کا استعارہ بن گیا۔ اسی لیے مغل دور میں کاشی کاری میں نیلا رنگ خاص طور پر چنا جاتا تھا۔ یہی روایت ہمیں اچ شریف کے بی بی جیوندی کے مقبرے میں بھی نظر آتی ہے، جہاں نیلی اور فیروزی ٹائلیں پورے ڈھانچے کو روحانی شناخت دیتی ہیں۔ اور یہی روایت لاہور میں وزیر خان مسجد میں اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، جہاں نیلی کاشی کاری صرف گنبد تک محدود نہیں بلکہ پورے شہر سے بات کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیں، جو نیلا رنگ آپ نے پچھلی دہائیوں میں دیکھا وہ اصل نہیں تھا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ ابتدا میں نیلا گنبد چمکدار نیلی کاشی ٹائلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وقت، نظر اندازی اور نقصان کے بعد یہ ٹائلیں جھڑتی چلی گئیں اور پھر شناخت بچانے کے لیے گنبد کو نیلا پینٹ کر دیا گیا۔ یہ پینٹ اصل کاشی کا بدل نہیں تھا، بس ایک عارضی یاد دہانی تھی کہ یہ نیلا گنبد ہے، یعنی رنگ تاریخی طور پر درست تھا مگر اس کا لیول درست نہیں تھا۔ اب جو اس کی بحالی ہو رہی ہے، اس کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ اس گنبد کو دوبارہ اصل کاشی کے قریب لایا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور واحد شہر نہیں جہاں نیلا گنبد موجود تھا۔ دہلی میں نیلا گنبد ہمایوں کے مقبرے کے احاطے میں 16ویں صدی میں تعمیر ہوا، وہ بھی 8 پہلوؤں پر نیلی کاشی کے ساتھ اور تیموری روایت میں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ نیلا گنبد کوئی اتفاقی نام نہیں بلکہ ایک مغل جمالیاتی روایت تھی۔ تو جب آپ نیلا گنبد دیکھتے ہیں تو صرف ایک رنگ نہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تیموری وراثت، مغل جمالیات، روحانیت کی علامت اور ایک ایسا اعلان جو خاموش ہے مگر دور تک جاتا ہے۔ یہ گنبد نیلا تھا کیونکہ اسے نظر آنا تھا۔ اب ذرا وقت کو الٹا چلائیں، کوئی سائیکل مارکیٹ نہیں، کوئی دکانیں نہیں، کوئی ٹین کی چھتیں نہیں۔ اگر آپ 17ویں صدی کے آخر میں اس جگہ کھڑے ہوتے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو محسوس ہوتی وہ کھلا پن ہوتا۔ نیلا گنبد کسی تنگ گلی میں نہیں بلکہ کھلی زمین کے بیچ کھڑا تھا۔ کریم قیاس یہی ہے کہ نیلا گنبد یا تو ایک باغ کے اندر تھا یا کم از کم ایک کشادہ صحن نما احاطے میں۔ یہ صحن دیوار سے گھرا ہو سکتا تھا جس کا ایک داخلی راستہ ہو اور اندر داخل ہوتے ہی سامنے مقبرہ نظر آتا ہو۔ یہی ترتیب ہمیں مغل دور کے متعدد مقبروں میں نظر آتی ہے، چاہے وہ شاہی ہوں یا غیر شاہی۔ یہاں ایک نقطہ بہت احتیاط سے سمجھنے کا ہے۔ کچھ محققین نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ یہاں چہار باغ طرز کا کوئی سادہ نمونہ ہو سکتا تھا۔ چہار باغ یعنی 4 حصوں میں تقسیم باغ جس کے بیچ میں مرکزی یادگار ہو۔ ہمارے پاس اس کی پکی ثبوتی شہادت نہیں مگر یہ خیال بالکل بے بنیاد بھی نہیں۔ کیونکہ مغل دور میں یہی وہ زبان تھی جس میں روحانیت اور جمالیات ایک ساتھ بولتی تھیں۔ اگر مکمل چہار باغ نہ بھی ہو تو کم از کم ایک منظم کھلا احاطہ ضرور موجود تھا جہاں زائرین ٹھہر سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے اور خاموشی سے وقت گزار سکتے تھے۔ اب ذرا مزار سے نظریں ہٹا کر اس کے پہلو میں دیکھیں۔ یہاں ایک مسجد موجود تھی۔ یہ کوئی بعد میں جوڑی گئی عمارت نہیں تھی بلکہ اسی مجموعے کا حصہ تھی۔ روایات کے مطابق یہ ایک چھوٹی مغل طرز کی مسجد تھی، سامنے محراب، 3 گنبدوں کا امکان اور ایک مختصر صحن۔ آج بھی اگر ہم نیلا گنبد کے اندر جائیں تو وہاں مرکزی قبر کے ساتھ کچھ اور قبریں نظر آتی ہیں جو اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ یہ جگہ صرف ایک فرد کا مزار نہیں تھی بلکہ ایک وسیع روحانی احاطے کا حصہ تھی۔ مزار کے گرد و نواح پر نظر ڈالیں تو مسجد کے علاوہ سامنے کی سمت شیخ رحیم بخش کی سرائے سے منسوب باقیات کا ذکر ملتا ہے جو اس علاقے کے ماضی میں مسافروں اور زائرین کی آمد و رفت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مزار کے ایک جانب ایف سی کالج سے وابستہ روئنگ ہال ہے
جو برٹش دور میں اس علاقے کی تعلیمی اور نو آبادیاتی شناخت کا حصہ رہا۔ اسی مقام کے قریب ایک زمانے میں کنگ ایڈورڈ کا مجسمہ بھی نصب تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ یہ علاقہ محض مذہبی نہیں رہا بلکہ نو آبادیاتی طاقت کی نمائندگی بھی کرنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا انتقال ہوا تو ان کے بعض قریبی ساتھیوں نے یہ تجویز دی تھی کہ اقبال کا مزار نیلا گنبد کے احاطے میں بنایا جائے۔ اگرچہ یہ تجویز عملی شکل اختیار نہ کر سکی، لیکن اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ نیلا گنبد کو کبھی لاہور کے ایک بڑے روحانی اور فکری مرکز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ جب ہم برٹش دور کے ابتدائی نقشے دیکھتے ہیں تو ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اس علاقے کو نیلا گنبد کے نام سے نشان زد کیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد کھلی زمین یا باغات دکھائے گئے ہیں۔ یہ نقشے ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ درخت کہاں تھے یا راستے کیسے تھے، مگر یہ ضرور بتاتے ہیں کہ یہ جگہ بازار نہیں تھی۔ شہر یہاں سے آگے پھیلا اور انارکلی بازار نے وقت کے ساتھ شکل بدلی۔ مغل سلطنت کے خاتمے تک لاہور کی بہت سی مذہبی اور روحانی عمارات ریاستی نگرانی سے محروم ہو چکی تھیں، اور مساجد اور مقابر آہستہ آہستہ اپنی حفاظتی حیثیت کھونے لگے۔ نیلے گنبد کی حالت میں آنے والی تبدیلیاں بھی اسی دور میں شروع ہو چکی تھیں۔ مغلوں کے بعد جب افغان درانی دور آیا تو لاہور کی حیثیت مزید بدل گئی۔ اس دور میں لاہور صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ ایک ایکٹیو فوجی مرکز بن گیا، جہاں اسلحہ اور توپ سازی ہونے لگی۔ اسی بات کی تصدیق 19ویں صدی کے پنجاب ڈسٹرکٹ گیزیٹیئر سے بھی ہوتی ہے، جہاں لاہور کے مرکزی علاقوں کو فوجی صنعت سے جوڑا گیا ہے۔ اس پس منظر میں نیلا گنبد کے ارد گرد فوجی سرگرمیوں کا آ جانا کوئی اتفاق نہیں لگتا۔ سید محمد لطیف اسی نقطے کو مزید واضح کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھاری توپیں شہر کے بالکل اندر نہیں بنائی جاتی تھیں بلکہ ایسے کھلے علاقوں میں تیار کی جاتی تھیں جو شہر سے جڑے ہوں، جیسے انارکلی اور اس کے آس پاس کا علاقہ۔ ان کے مطابق یہی وجہ تھی کہ نیلے گنبد کا علاقہ توپ سازی سے منسلک ہو گیا۔ سکھ دور میں یہ عمل اور زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ اسی تناظر میں سید محمد لطیف نیلے گنبد کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انارکلی کے قریب واقع نیلے گنبد والا مقبرہ ایک طویل عرصے تک فوجی اسلحہ رکھنے کے کام آتا رہا، جس سے اس کی مسجد اور اصل عمارت کو نقصان پہنچا۔ یہ بات اندازے پر نہیں بلکہ تحریری حوالوں پر مبنی ہے۔ پھر کنہیا لال نے بھی لکھا کہ سکھوں کے عہد میں یہ عمارت بری طرح برباد ہوئی۔ ان کے مطابق مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم سے مقبرے میں بارود رکھا گیا اور مسجد میں بھی گولہ اور بارود بھر دیا گیا، اور یہاں پاس ہی ایک علیحدہ مقام لوہاروں کے لیے بھی بنایا گیا جس میں وہ بندوقیں بنایا کرتے تھے۔ کنہیا لال یہ بھی لکھتے ہیں کہ توپ خانے اور فوجی سرگرمیوں کے دوران لاہور کی کئی قدیم قبریں مٹا دی گئیں، جن میں صوفیوں اور علماء کی قبریں بھی شامل تھیں۔ جب ہم بعد کے برٹش دور کے نقشے دیکھتے ہیں تو نیلے گنبد کے آس پاس وہ قبریں نظر نہیں آتی جن کا ذکر پہلے کے بیانات میں ملتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زمینی سطح پر بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ یہاں ایک بات بہت احتیاط سے سمجھنا ضروری ہے، کوئی ایسا تحریری فرمان موجود نہیں جس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے براہ راست نیلا گنبد کا ذکر کیا ہو۔ البتہ مورخ لپل گریفن اپنی کتاب دی پنجاب چیفز میں لکھتے ہیں کہ رنجیت سنگھ بعد کے برسوں میں مذہبی عمارات کو پہنچنے والے غیر ضروری نقصان سے ناخوش تھے، جس کے بعد بعض فوجی سرگرمیاں لاہور کے مرکزی علاقوں سے ہٹا دی گئیں۔ 1849 کے بعد جب لاہور برٹش قبضے میں آیا تو ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ برٹش دور میں شہر کی کئی مذہبی اور تاریخی عمارات کو عملی استعمال میں لایا گیا، خاص طور پر فوجی ضرورت کے لیے۔ ان کے مطابق برٹش انتظامیہ کے لیے یہ عمارات مقدس نہیں تھیں بلکہ کارآمد جگہیں تھیں۔ نیلا گنبد بھی اسی سوچ کے تحت ایک نئی شکل میں داخل ہوا۔ کنہیا لال بتاتے ہیں کہ جب سکھ سلطنت ختم ہوئی اور انگریزوں کا دور شروع ہوا تو یہ مقبرہ اور مسجد خالی پڑے رہے۔ بعد میں برٹش انتظامیہ نے ان پر وائٹ واش کروا کے اسے ایک میس ہال کی شکل دے دی جہاں انگریز آفیسرز کھانا کھانے آتے تھے۔ اس دور میں لاہور کے اور کچھ مقابر
اور مساجد کو بھی فوجی میس ہال اور سٹور کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ وہ مضبوط بھی تھیں اور شہر کے اندر موجود بھی۔ پھر برٹش دور میں ہی ایک منشی نجم الدین ٹھیکیدار نامی شخصیت کا نام سامنے آتا ہے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ منشی نجم نے برٹش سرکار کو درخواست دے کر یہ جگہ ٹھیکے پر حاصل کی اور اس کا قبضہ چھڑوایا، اور اپنی جیب سے خاصی رقم خرچ کر کے مسجد کی مرمت کروائی۔ اس کے بعد مسجد دوبارہ آباد ہوئی اور مسلمان اس میں نماز ادا کرنے لگے۔ اسی زمانے سے یہ مسجد نجم الدین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مقبرے کے اندر قبر کو بھی باقاعدہ طور پر درست کیا گیا۔ مسجد کے شمالی حصے میں ایک بڑا کنواں، غسل خانے اور سقاوے بھی بنائے گئے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں نو آبادیاتی سوچ میں ایک ہلکی سی تبدیلی آتی ہے۔ مورخ محمد لطیف لکھتے ہیں کہ بعض تاریخی عمارات کو مکمل گرانے کی بجائے جزوی طور پر محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ نیلا گنبد بھی اسی جزوی بحالی کا حصہ بنا، مگر یہ بحالی روحانی نہیں تھی بلکہ ظاہری اور علامتی تھی۔ اب آتے ہیں ایک بہت اہم سال پر، 1928، جب سائمن کمیشن لاہور آیا۔ برٹش اخبارات اور سرکاری رپورٹس بتاتی ہیں کہ شہر کے اہم چوکوں اور نمایاں عمارات کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے ریفرنس پوائنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اسی دور میں نیلا گنبد ایک عمارت نہیں بلکہ ایک جغرافیائی شناخت بن جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ تبدیلی مکمل ہو چکی تھی۔ مورخین کے مطابق نیلا گنبد اب صرف ایک مزار نہیں رہا تھا بلکہ لاہور کے ایک اہم چوک اور مارکیٹ ایریا کا نام بن گیا۔ تقسیم کے بعد لاہور پر آبادی، ہجرت اور رہائش کا ایسا دباؤ پڑا جس کے لیے شہر تیار نہیں تھا۔ یہ دباؤ کسی ایک پالیسی سے نہیں بلکہ مجبوریوں سے پیدا ہوا، اور جب شہر صرف زندہ رہنے کی کوشش کرے تو ہیریٹیج سب سے پہلے پیچھے جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد انارکلی بازار لاہور کا سب سے بڑا کمرشل زون بننے لگا۔ تاجر آئے، دکانیں بڑھیں، گلیاں تنگ ہوئیں، اور نیلا گنبد جو کبھی کھلی زمین میں کھڑا تھا اب کاروبار کے بیچ آ گیا۔ لیفٹ رائٹ کی گلیوں میں لنڈے کے کپڑے بیچنے والے تاجروں کی دکانیں کھل گئیں۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں اس علاقے میں سائیکل اور میکینیکل پرزوں کی مارکیٹ بنی۔ لوکل بلدیاتی ریکارڈ اور صحافتی رپورٹس بتاتی ہیں کہ نیلا گنبد کے گرد کاریگروں اور دکانداروں نے جگہ استعمال کرنا شروع کر دی۔ یہاں ایک بات اہم ہے، یہ لوگ دشمن نہیں تھے، یہ لوگ روزگار ڈھونڈ رہے تھے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ مزار آہستہ آہستہ پس منظر بن گیا۔ پھر اوقاف کے زیر انتظام اس علاقے میں دکانیں الاٹ ہوئیں، کرائے لگے، اور مزار ایک آمدنی کا یونٹ بن گیا۔ رفتہ رفتہ دیواروں سے دکانیں لگ گئیں، گنبد کے نیچے چھتیں آ گئیں، روشنی، ہوا اور منظر سب رک گیا۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، یہ وہ عمل تھا جسے ہم کہتے ہیں نارملائزیشن آف ڈیمیج۔ حالیہ برسوں میں پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور کے پرانے اور تاریخی علاقوں کو ایک بار پھر سنبھالا جائے، خاص طور پر مال روڈ، انارکلی اور ان کے آس پاس کے علاقے، جہاں تاریخ بھی ہے، رش بھی اور مسائل بھی۔ اس بڑے پلان کے اندر نیلا گنبد کا علاقہ بھی شامل کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ایک فریم ورک سامنے آیا جسے لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول یعنی لہر کہا گیا۔ سادہ لفظوں میں یہ وہ امبریلا ہے جس کے نیچے مختلف ہیریٹیج اور شہری بہتری کے منصوبے رکھے گئے۔ نیلا گنبد کے لیے جو اپ لفٹنگ اور انڈر گراؤنڈ پارکنگ والا پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی پلان کا حصہ ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اس پروجیکٹ کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک طرف ٹیپا اور لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں، ان کا کام ہے سڑکوں، ٹریفک، تجاوزات اور جگہ کے مسئلے کو حل کرنا۔ اسی لیے آپ نے یہاں دکانوں کی مسماری، جگہ خالی کرنا، مشینری، پائلنگ اور پارکنگ پلازا کا کام دیکھا۔ یعنی پہلے ایریا کو کلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ نیچے انفراسٹرکچر بن سکے۔ دوسری طرف جو اصل نیلا گنبد ہے یعنی مزار، گنبد اور آس پاس کے تاریخی پوائنٹس، ان کی بحالی کی ذمہ داری والڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کو دی گئی ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ اوپر نظر آنے والی عمارت کو اس کی اصل شناخت کے مطابق بحال کیا جائے، نہ کہ اسے صرف نیا رنگ کر کے چھوڑ دیا جائے۔
اب سوال یہ ہے کہ آگے یہاں ہوگا کیا؟ جب نیلا گنبد کی ابتدائی اسیسمنٹ کی گئی تو سب سے پہلے یہ سامنے آیا کہ اس عمارت کے اندر اور آس پاس وقت کے ساتھ کئی غلط اور غیر قانونی تعمیرات گھس چکی تھی۔ کہیں پرانی دیواروں کو کاٹ کر ان میں سریا ڈال دیا گیا تھا، کہیں کنکریٹ بھر دی گئی تھی۔ ان سب تبدیلیوں نے عمارت کے اصل ڈھانچے کو خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ پھر جب اس کی چھت کا جائزہ لیا گیا تو واضح ہوا کہ اوپر کریکس موجود ہیں۔ ان دراڑوں کے ذریعے بارش کا پانی اندر جا رہا تھا، جس سے مسلسل سیپیج ہو رہی تھی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عمارت کمزور ہے، مسئلہ یہ تھا کہ ایک مضبوط عمارت کو مسلسل نمی اور پانی آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہا تھا۔ تیسرا بڑا مسئلہ وہ سبزہ تھا، جو بظاہر بے ضرر لگتا ہے۔ عمارت کے اندر اور ارد گرد گھاس کے ساتھ ساتھ بورڈ جیسے درخت اگائے تھے۔ ان درختوں کی جڑیں بہت گہری تھیں اور انہوں نے عمارت کے اندرونی حصوں کو جکڑ لیا تھا، جس سے ساخت متاثر ہو رہی تھی۔ اب کنزرویشن کے عمل میں ایک بہت اہم قدم یہ ہوگا کہ عمارت کے ارد گرد اور اندر کا لیول نیچے لایا جائے۔ اس وقت زمین کا لیول اصل سطح سے تقریباً 10 سے 12 فٹ اوپر چلا گیا تھا۔ اسے مرحلہ وار کم کر کے تقریباً 3 فٹ تک لایا جائے گا تاکہ عمارت دوبارہ سانس لے سکے اور نمی کا دباؤ کم ہو۔ اس کے بعد نیلا گنبد کی اصل پہچان واپس لانے کا مرحلہ آئے گا۔ اس کی آرچز، کھڑکیاں اور چاروں دروازے جو وقت کے ساتھ بند کر دیے گئے تھے، انہیں دوبارہ کھولا جائے گا۔ ماضی میں ان کھڑکیوں اور محرابوں میں ہوا اور روشنی کے لیے سنگ مرمر اور سرخ پتھر استعمال کیا جاتا تھا۔ کنزرویشن میں انہی روایتی مواد کو واپس لایا جائے گا۔ پھر اصل کام شروع ہوگا۔ عمارت پر چونا، کنکر اور نیچرل لائم کا استعمال کیا جائے گا، کنکریٹ نہیں۔ اس کے بعد جہاں ممکن ہوگا فریسکو اور غالب کاری کو بھی ان کی اصل صورت میں بحال کیا جائے گا۔ گنبد پر لگی ٹائلز ہاتھ سے بنی ہوئی تھیں، جو محفوظ ہیں انہیں بچایا جائے گا، اور جو خراب ہو چکی ہیں انہیں ہینڈ میڈ طریقے سے دوبارہ تیار کیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ مقصد صرف نیلا گنبد کو صاف کرنا نہیں، بلکہ اسے اس کی اصل سانس، اصل روشنی اور اصل شناخت واپس دینا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے حساس سوال پر، سائیکل مارکیٹ اور دکانوں کا کیا ہوا؟ رپورٹس کے مطابق متاثرہ دکانداروں اور کچھ رہائشیوں کو کمپنسیشن دی گئی، جو مجموعی طور پر اوور 610 ملین روپیز بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہی مسماری کا عمل تیز ہوا۔ پلان کے مطابق مقصد یہ نہیں ہے کہ دکانداروں کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے، بلکہ ایک نیا پارکنگ پلازا بنایا جا رہا ہے، جس میں پارکنگ کے ساتھ ساتھ دکانیں بھی شامل ہوں گی۔ یعنی سائیکل مارکیٹ کے لوگوں کو ہٹانے کی بجائے انہیں ری لوکیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کم از کم کاغذوں میں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پلازا میں 3 بیسمنٹس ہوں گی اور متاثرہ دکانداروں کے لیے 62 شاپس فرسٹ بیسمنٹ میں دینے کی تجویز ہے، جبکہ باقی جگہ پارکنگ کے لیے رکھی گئی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ صرف مزار کو پینٹ کرنے کا نہیں، پلان یہ ہے کہ پورے علاقے کو نئے سرے سے سوچا جائے، ویزیبلٹی بہتر ہو، ٹریفک کم ہو، پارکنگ کا مسئلہ حل ہو اور عام آدمی یہاں پیدل چل سکے۔ اسی لیے رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پارکنگ پلازا کے گراؤنڈ فلور پر بیٹھنے کی جگہیں، کافی شاپس اور کھلے ایریاز رکھنے کی بات چل رہی ہے۔ مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا علاقہ ایک واکیبل اور وزٹیبل زون بنے، جہاں نیلا گنبد صرف نقشے پر نہیں، آنکھوں کے سامنے نظر آئے۔ تو اب جب آپ نیلا گنبد چوک سے گزریں تو صرف ایک گنبد نہ دیکھیں، صرف نئی اینٹیں، نئی ٹائلیں یا خالی جگہ نہ دیکھیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تصوف نے شہر کو پہچان دی، ریاست نے خاموش اجازت دی، فوج نے اسے استعمال کیا، بازار نے اسے نگل لیا، اور اب شہر ایک بار پھر اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔